اللہم صلی علی بدر التمامی، اللہم صلی علی نور الظلامی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، یا امام الرسل و یا سندی، انت باب اللہ و معتمدی، فبدنیا یا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كرة الهواء وهو خفيف مضاف يطلب المحيط في الجملة لكن النهار أخف منه فعلته۔ چلیں، ثم کرۃ الہوا، عناصر میں سب سے پہلا عنصر جو سب سے اوپر ہے وہ ہے کرۂ نار۔ اوپر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آگ جو ہے یہ باقی عناصر سے اخف ہے، خفیف ہے، اور جو خفیف چیز ہوتی ہے وہ محیط کی طالب ہوتی ہے، محیط کی طرف، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آگ تمام عناصر سے اوپر ہے۔ اب ثم کرۃ الہوا، آگ کے بعد پھر ہے کرۂ ہوا۔ شارح کہتے ہیں وَهُوَ خَفِيفٌ مُضَافٌ يَطْلُبُ الْمُحِيطَ فِي الْجُمْلَةِ، کہ ہوا جو ہے یہ خفیف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خفیف، لیکن مضاف، یہ خفیف مطلق نہیں ہے بلکہ خفیف مضاف ہے۔ جس طرح کہ آگ ہے وہ خفیف مطلق ہے، مطلق کا معنی یعنی تمام عناصر سے، وہ کسی کی طرف اضافت کرنے سے وہ خفیف نہیں ہے بلکہ وہ مطلقاً خفیف ہے۔ جبکہ جو ہوا ہے یہ خفیف ہے لیکن مضاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بنسبت پانی کے اور بنسبت زمین کے یہ خفیف ہے۔ تو چونکہ یہ خفیف ہے اس لیے یہ بھی محیط کی طالب ہے، جس طرح کہ آگ محیط کی طالب ہے، لیکن یہ محیط کی طالب ہے فی الجملہ، محیط کی طالب ہے فی الجملہ۔ فی الجملہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ مجموع کے اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے یہ محیط کی طالب ہے، لیکن ہر ایک کے اعتبار سے یہ محیط کی طالب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگ کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو آگ کے اعتبار سے یہ ثقیل ہے ہوا، تو اس لیے ہوا جو ہے یہ کرۂ نار کے نیچے کیونکہ ہوا سے ثقیل ہے، لیکن یہ پانی سے خفیف ہے، اس لیے پانی سے یہ اوپر ہے۔ سمجھ آئی جی بات؟ تو کرۂ ہوا، جو کرۂ ہوا ہے یہ کرۂ نار کے نیچے ہے اور کرۂ ماء کے اوپر ہے۔ کرۂ نار کے نیچے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظروں یہ ثقیل ہے، اور کرۂ ماء کے اوپر ہے اس لیے کہ اس کی نظروں یہ خفیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، ثم کرۃ الہوا، پھر کرۂ ہوا وہو خفیف، یہ خفیف مضاف ہے۔ مضاف کا معنی سمجھے؟ یعنی بنسبت پانی کے اور بنسبت زمین کے یہ خفیف ہے۔ یطلب المحیط، محیط کی طالب ہے فی الجملہ، فی الجملہ یعنی مجموعی اعتبار سے، نہ کہ ایک کے اعتبار سے، ایک کے اعتبار سے نہیں بلکہ مجموعی اعتبار سے، فی الجملہ۔ لیکن النار، لیکن آگ اخف منہ، لیکن آگ اس سے زیادہ خفیف ہے، تو اس لیے نار بھی خفیف، ہوا بھی خفیف، لیکن نار وہ زیادہ خفیف اس لیے وہ ہوا کے اوپر، اور ہوا اس کی نظروں ثقیل اس لیے وہ نار کے نیچے۔ فعلت ہو، اس وجہ سے نار جو ہے وہ ہوا کے اوپر ہے۔ چلیں جی آگے، وہی متناسبۃ المحدب لیس فیہ تدریس۔ چلیں، وہی متناسبۃ المحدب، ہر ایک قرآ کے دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک سطح محدب اور دوسری سطح مقعر۔ آپ نے قرآ جو نار ہے اس کی دونوں سطحوں کے متعلق جانا۔ سطح محدب جو نار کی ہے وہ بالاتفاق قروی ہے، بالاتفاق مطلب مشائیہ اشراقیہ سب کا اتفاق ہے، اور نار کی جو سطح مقعر ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ مشائیہ کے نزدیک وہ بھی قروی ہے جس طرح کہ سطح محدب قروی ہے، جبکہ اشراقیہ کے نزدیک جو سطح مقعر ہے وہ قروی نہیں ہے بلکہ وہ یا تو اہلی لجی ہے یا شبیہ ہے اہلی لجی کے، مشابہ ہے اس کے، ٹھیک ہے۔
اب ہے کرۂ ہوا کی دونوں سطحوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی جو سطح محدب ہے، سطح محدب یہ متناسب ہے۔ اس کی سطح محدب متناسب، متناسب کا معنی یہ ہے کہ یہ کرۂ نار کی سطح مقعر کے مناسب ہے۔ کرۂ نار کی سطح مقعر کے مناسب ہے۔ اب سطح مقعر کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ سطح مقعر کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کرۂ نار کی سطح مقعر کروی ہے تو ان کے نزدیک ہوا کی جو سطح محدب ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ کروی ہوگی۔ اور جو کہتے ہیں کہ کرۂ نار کی جو سطح مقعر ہے وہ احلیل جی ہے یا شبیہ ہے احلیل جی کے، تو اسی طریقے سے جو ہوا کی سطح محدب ہے چونکہ اوپر ہے سطح مقعر نار کی، تو وہ اگر احلیل جی ہے تو یہ سطح محدب اس کی یہ بھی احلیل جی ہوگی، اور اگر وہ شبیہ ہے احلیل جی کے تو پھر ہوا کی جو سطح محدب ہے یہ بھی ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، یہ کرۂ ہوا کی سطح محدب آ گئی کہ یہ متناسب ہے۔ اس کی سطح محدب متناسب، یعنی یہ مناسب ہے کرۂ نار کی سطح مقعر کے، وہ جیسی ہے ویسی، وہ کروی ہے تو یہ بھی کروی، وہ اگر احلیل جی یا شبیہ ہے احلیل جی کے تو پھر کرۂ ہوا کی سطح محدب وہ بھی احلیل جی ہوگی یا شبیہ ہوگی احلیل جی کے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ لیس فیہ تدریس، اس کے اندر تدریس نہیں ہے۔ تدریس سمجھتے کیا ہے؟ تدریس زگ زیگ، یہ ایسے، یہ زگ زیگ یعنی کہیں سے اونچی کہیں سے نیچی، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی جو سطح محدب ہے یہ کرۂ نار کی سطح مقعر کے مناسب ہے۔ وہ کروی ہے تو یہ کروی، اگر وہ احلیل جی تو یہ، یا احلیل جی شبیہ ہے احلیل جی کے تو یہ بھی شبیہ ہے احلیل جی کے۔ تدریس نہیں ہے اس کے اندر، لیس فیہ تدریس، اس کے اندر تدریس نہیں ہے کہ کہیں کیا ہو ارتفاع کہیں انخفاض، یہ زگ زیگ اس طرح نہیں ہے۔ لأنہ تابع لمقعر النار، یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر تدریس کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہوا کی جو سطح محدب ہے یہ نار کے مقعر کے تابع ہے، نار کے، کیونکہ نار کا مقعر اور ہوا کا محدب یہ آپس میں متلاصق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تابع ہے اس کے۔ ان کانا فان کانا کرویا فکروی، یہ تفریع ہے، اگر کرۂ نار کا جو مقعر ہے وہ کروی ہے تو فکروی، تو پھر کرۂ ہوا کا محدب بھی کیا ہے؟ کروی ہے۔ وَإِنْ كَانَ احلیل جی، اور اگر وہ احلیل جی ہے کرۂ نار کا مقعر، ٹھیک ہے، پھر تام ہے یا ناقص، احلیل جی تام ہے یا احلیل جی تام، یہ جو پہلی تصویر ہے یہ احلیل جی تام ہے اور یہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ سمجھے؟ یہ سمجھے، یہ جو بلیک ہے کالا یہ آگ ہے اور اس کے اندر یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہوا کا محدب دیکھیں وہ تابع ہے کرۂ نار کے مقعر کے، وہ احلیل جی تام ہے تو یہ بھی احلیل جی تام، اور اگر وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کرۂ ہوا کا جو محدب ہے وہ بھی ناقص ہوگا۔ سمجھے؟ چلیں، تامن او ناقصن فاحلیل جی، تو یہ کیا ہے؟ احلیل جی تام، یہ پہلی صورت میں، او شبیہ بھی یا مشابہ ہے احلیل جی کے، یہ دوسری صورت میں اگر وہ احلیل جی ناقص ہے تو۔ چلیں جی آگے۔ متدرسة المقعر يقال حرة مدرسة أي فيها حجارة كأدراس الكلاب وتدرس البناء أي لم يستوي سطحها۔ چلیں جی، متدرسة المقعر، یہ تو آگے کرۂ ہوا کا محدب، کہ کرۂ ہوا کا جو محدب ہے یہ متناسب ہے، مناسب ہے کرۂ نار کے مقعر کے، جیسا وہ ویسا ہی ہے۔ اب اس کی سطح مقعر بیان کرتے ہیں کرۂ ہوا کی۔ اس کا جو مقعر ہے یہ متدرس ہے، اس کا مقعر متدرس، متدرس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر تداریس پائی جاتی ہیں، اس کے اندر تداریس پائی جاتی ہیں، کرۂ ہوا کے مقعر کے اندر تداریس ہے، اس کے اندر تداریس ہے، ٹھیک ہے۔ تداریس کا معنی کیا ہے؟ زگ زیگ، یعنی کہیں سے اوپر کو کہیں سے نیچے کو، سمجھے؟ اس پر آگے ماتے نے کہا بالامواج والجبال، تدرس کیوں ہے، تداریس کیوں ہے ہوا کے مقعر کے اندر؟ امواج کی وجہ سے اور جبال کی وجہ سے، وجہ سمجھیں۔ جو کرۂ ہوا ہے نا، کرۂ ہوا کا جو مقعر ہے یہ متلاصق ہے یا تو پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یا زمین کے ساتھ، کیونکہ یہ جو پانی ہے اور زمین یہ مل کر ایک کرۂ ہے،
مل کر ایک، ٹھیک ہے، ایک حصہ خشک ہے، باقی 3 حصے زمین کے وہ پانی کے اندر غرق ہے، پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اب کرۂ ہوا کا جو مقعر ہے، کہیں یہ پانی کے ساتھ متلاصق اور کہیں زمین کے ساتھ۔ اب زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، کہیں ہموار زمین ہے، سطح برابر ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اونچے پہاڑ، کہیں چھوٹے پہاڑ۔ اسی طرح کہیں یہ پانی کے ساتھ متلاصق ہے، تو پانی بھی کہیں کیا ہے، بالکل سطح مستوی ہے، پلین ہے، اور کہیں لہریں ہیں پانی کے اندر، پھر کہیں لہریں چھوٹی ہیں، کہیں بہت بڑی لہریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ جو ہوا کا مقعر ہے یہ متلاصق ہے پانی کے ساتھ، اور پانی کے اندر امواج ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اور زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، تو اس وجہ سے ہوا کے مقعر کے اندر بھی تداریس پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر تداریس پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ یہ تصویر دیکھیں، یہ پانی ہے، اب پانی کے اندر یہ لہریں ہیں، پانی کے اندر لہریں ہیں۔ مثلا یہاں دیکھیں، یہاں اونچا ہے اس جگہ، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہوگی ہوا اوپر کو ہوگی، یہاں نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہوا اندر کو ہوگی، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پہاڑ ہیں زمین کے اوپر، مثلا یہاں ہوا جو ہے یہ اوپر کو چلے جائے گی کیونکہ پہاڑ اندر آ گیا اور ہوا اوپر کو اٹھ گئی، اور یہاں یہ ہوا جو ہوگی یہاں یہ نیچے آ جائے گی، سمجھ آئی بات؟ تو چونکہ زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اور اسی طرح پانی ہے تو پانی کی بھی سطح ایک جیسی نہیں ہے، امواج ہیں، اور ہوا کا جو مقعر ہے وہ متلاصق ہے ان کے ساتھ، پانی کے ساتھ کہیں اور کہیں زمین کے ساتھ۔ زمین اور ہوا کے اندر تداریس ہیں، ٹھیک ہے جی، زمین کے اندر تداریس پیدا ہوتی ہیں پہاڑوں کی وجہ سے، اور پانی کے اندر تداریس پیدا ہوتی ہیں لہروں کی وجہ سے، امواج کی وجہ سے۔ تو پھر جو ہوا کا مقعر ہے وہ تابع ہے ان کے، تو جب زمین کے اندر تداریس ہیں زمین کے اوپر، اور اسی طرح پانی کے اوپر تداریس ہیں، تو پھر ہوا کے اندر بھی تداریس آ جائیں گی، سمجھے بات؟ چلیں جی، متدرسۃ المقعر، یہ جو کرۂ ہوا ہے یہ کیا ہے؟ متدرسۃ المقعر ہے، یعنی اس کا مقعر، اس کے اندر تدرس ہے، تداریس ہے، کہیں سے اوپر کو ہے کہیں نیچے۔ یقال حرۃ مدرسۃ، یہ متدرسہ اس کا معنی بیان کیا لغت سے کہ کہا جاتا ہے حرۃ مدرسہ، حرہ مدرسہ۔ حرہ مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ حرہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نکیلے پتھر ہوں، ریتلی زمین ہو اور اس کے اندر نکیلے پتھر ہوں، اس کو حرہ مدرسہ بولتے ہیں۔ جس طرح واقعہ حرہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، یہ جس جگہ ہوا تھا وہ جگہ حرہ تھی، یعنی وہ ریتلی زمین تھی اور اس کے اندر کالے پتھر تھے۔ یہ مدینہ شریف سے یا مکہ شریف سے مدینہ شریف آئیں تو رستے آپ کو روڈ کے اوپر آپ کے دائیں بائیں نظر آئے گا پہاڑوں، ایک تو پہاڑ ہے نا، تو روڈ کے ساتھ آپ کو جو زمین نظر آئے گی وہ ریتلی زمین ہے، خاص طور پر مدینہ شریف کے قریب، تو اس میں کالے نکیلے پتھر ہیں، جو کہیں کہیں پتھر نظر آتے ہیں، کہیں ریت ہے، تو اس زمین کو مدرس حرہ بولتے ہیں۔ تو حرہ مدرسہ وہ زمین ہوتی ہے جس کے اندر نکیلے پتھر ہوں، نکیلے جس طرح کے کتے کی داڑیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے مدرسات، اور ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ زگ زیگ اوپر نیچے ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو متدرسۃ المقعر کہا گیا ہے کہ ہوا کا جو مقعر ہے اس کے اندر تدرس ہے، یعنی ارتفاع ہے اور انخفاض ہے۔ چلیں جی، یقال حرۃ مدرسہ، کہا جاتا ہے حرہ مدرسہ، یعنی فیہا، یعنی ایسی زمین کے جس کے اندر حجارہ پتھر ہوں، کا ادراس الکلاب، جس طریقے سے کتے کی داڑیں، دانت اس کے ہوتے ہیں ایسے۔ وتدرس البنا، یہ دوسرا محاورہ پیش کیا لغت سے، تدرس البنا کہا جاتا ہے، اور تدرس البنا کس کو کہا جاتا ہے؟ لم یستوی سطحھا، ایسی زمین کو، ایسی بنا کو کہ جس کی سطح مستوی نہ ہو، برابر نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے تدرس البنا۔ وتدرس البنا ای لم یستوی سطحھا۔ چلیں یہ آگے، بالامواج والجبال لیکن بالامواج والجبال، یہ جو متدرسہ ہے، تدرس ہے ہوا کے مقعر کے اندر، تو اس کا سبب کیا؟ امواج اور جبال، امواج، اور یہ متدرسہ کے متعلق ہے، امواج کی وجہ سے اور جبال پہاڑوں کی وجہ سے ہوا کے مقعر کے اندر تدرس پیدا ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، لیکن تدریسہ بالامواج والجبال، متدرسۃ المقعر ہے بسبب امواج کے اور جبال کی۔ چلیں جی آگے، لیکن تدریسہ علی عکس تدریسہ فیکون فی مواد التلال فی الماء الوحاد فی الہواء ومواد الوحاد فیہ التلال فی ھذا۔ چلیں جی، لیکن تدریسہ علی عکس تدریسہ،
پہلے آپ اس عبارت کو سمجھ لیں. لیکن تدریسہ، جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ ہوا. اور آگے اعلیٰ عکس تدریسی ہی، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہاں پانی اور الماء والارض. اب معنی یہ بنے گا کہ جو ہوا کی تدریس ہے یہ پانی کی تدریس کے اور زمین کی تدریس کے برعکس ہے، اس کے برعکس. آگے اس کا مطلب کیا وہ سمجھتے ہیں. لیکن اس عبارت پر ایک سوال ہوگا کہ مرجع تو دو چیزیں ہیں، الماء والارض، اور ضمیر کیا ہے؟ واحد کی ایک. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے الماء والارض کا ذکر ہے؟ نہیں، وہ تو آگے آئے گا، یہ تو اضمار قبل ذکر ہے. تو پہلا سوال یہ ہوا کہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے، راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے. اور دوسرا جو سوال کیا ہے کہ اضمار قبل ذکر ہے. تو دوسرے سوال کا آپ پہلے جواب سمجھ لیں کہ یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے، مرجع کا ہونا ضروری ہے، مرجع کا ذکر ضروری نہیں ہے. مرجع کا پھر مرجع کا ہونا جو ضروری ہے، ضروری نہیں کہ وہ لفظوں میں ہو، ٹھیک ہے، ضمناً ہو یہ بھی کافی ہوتا ہے. تو پیچھے امواج اور جبال آئے ہیں، تو امواج یہ متضمن ہے کس کو؟ الماء کو، اور الجبال یہ متضمن ہے کس کو؟ الارض کو. ٹھیک ہے، تو مرجع کا ذکر آ گیا، لہٰذا اضمار قبل ذکر ہے، اضمار قبل ذکر نہیں ہے. سمجھ آئے؟ دوسرا سوال کیا تھا جس کو ہم نے پہلے نمبر پر کیا؟ مطابقت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ باعتبار کل واحد منہما کے لوٹ رہی ہے. باعتبار، اور کل واحد منہما لفظ کیا ہے؟ واحد ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، لہذا مطابقت ہے، راجع اور مرجع میں مطابقت ہے. سمجھ آگئی نہیں بات؟ چلیے. لیکن تدریسہ، لیکن ہوا کی تدریس وہ اوپر عکس تدریس پانی اور زمین کے. سمجھ آئی؟ فیکون، یہ تفریح ہے، فیکون. اور یہ تفصیل ہے کہ جو ہوا کی تدریس ہے یہ پانی کی اور زمین کی تدریس کے برعکس ہے. آپ دو لفظ سمجھیں جو آگے آ رہے ہیں، ایک ہے تلال کا اور دوسرا ہے وہاد کا. تلال یہ جمع ہے تلتن کی، اور تلہ کہتے ہیں ٹیلے کو، تلہ ٹیلا. اور وہاد یہ جمع ہے وحدہ کی، اور وحدہ کہتے ہیں نشیبی جگہ کو. ٹھیک ہے، گہرائی کو، پستی کو وحدہ بولتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ہوا کی تدریس ہے یہ پانی کی اور زمین کی تدریس کے برعکس ہے. یعنی ہوا کے اندر، پانی کے اندر بھی تداریس ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر بھی تداریس ہے. جہاں ہوا اور پانی میں تداریس ہیں، کیا وہاد میں، کیا وہاد میں یعنی کہ بلندی کے اندر تداریس ہے، تو وہاں جو ہوا کے اندر تداریس ہے وہ ہوگی پستی کے اندر، وہاد کہنے تلال کے اندر، ٹیلے کے اندر، یعنی بلندی کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی پانی کے اندر اور زمین کے اندر جو تدریس ہے وہ ہے تلال میں، یعنی بلندی کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہاں ہوا کے اندر جو تدریس ہوگی وہ، وہاں ہوا جو ہوگی نا اوپر کو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پستی کے اندر وہاں تدریس. اور جہاں پانی اور زمین کے اندر تدریس ہوگی وہاد میں، پستی میں، تو وہاں ہوا کے اندر جو تدریس ہوگی وہ ارتفاع کے اندر ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ جس طرح مثلا یہ مثال دیکھیں، اس کے اندر یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں یہ زمین کے اوپر جو تدریس بن رہی ہے یہ ہے بلندی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہاں ہوا کے اندر جو تدریس بنے گی نا وہ پستی کے اندر ہوگی، وہاد کے اندر ہوگی. اور یہاں یہ زمین کے اندر یہ کیا ہے؟ وہاد میں. تو یہاں پانی کے اندر جو ہوا کے اندر جو تدریس بنے گی وہ تلال میں، یعنی کہ بلندی کے اندر ہوگی. سمجھیے بات؟ چلیں جی. فیکون، پس ہوگا، یہ آگے اس کا اسم آ رہا ہے الوہاد، بیچ مقامات تلال کے ہوگا. تلال کس میں؟ تلال جو ہے پانی کے اندر. ٹھیک ہے، پانی کے اندر جو تلال ہے ان مواضع کے اندر ہوگا کیا؟ الوہاد فی الماء، ہوا. پانی کے اندر، ہوا کے اندر وہاد ہوگا، ہوا کے اندر یہ الوہاد فی الہوا، یہ یکونو کا اسم ہے. یکونو کا عبارت مشکل ہے، یہ اس کا اسم ہے. معنی کیا بنا کہ فیکونو، پس ہوگا کیا؟ الوہاد فی الہوا، ہوا کے اندر وہاد ہوگا. کہاں؟
فی موازی تلال فی الماء، ان مقامات میں فی بیچ مواضع بلندی کے، جو بلندی ہے کس کے اندر؟ پانی میں، پانی کے اندر بلندی ہے تو ان مقامات میں ہوا کے اندر جو تدریس بنے گی وہ وہاد بنے گا ہوا کے اندر، ٹھیک ہے، پستی کے اندر۔ اور وہ مواضع الوہاد، اس کا عطف ہے مواضع پر، پچھلی بار ساتھ لگے گی۔ اور وہاد کے مقامات میں فی ہی، جو ہونے والے ہیں کس میں؟ پانی کے اندر، ہوگا کیا؟ تلال فی حاضر، اس کے اندر یعنی کہ ہوا کے اندر۔ سمجھ آئی عبارت؟ چلیں جی آگے۔ ثم كرة الماء وهو ثقيل مضاف مائل إلى المركز في الجملة لكن الأرض أثقل فسبقته وأحاطت بالمركز والماء علاها وهو ليست۔ ثم کرۃ الماء، سب سے عناصر میں سے پہلے نمبر پایا کرۂ نار، پھر اس کے بعد کرۂ ہوا، اب تیسرے نمبر پر کرۃ الماء۔ شارح کہتے ہیں وہو ثقیل، وہو ثقیل، یہ سوال ہے، یہاں سوال ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب دیا ہے شارح نے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ثم تو تراخی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بعد پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرۂ ہوا ہے یہ اوپر ہے، اور پھر کرۂ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کرۂ ماء ہے۔ تو اس پر کیا دلیل ہے کہ کرۂ ہوا اوپر ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کرۂ ماء ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو سوال کا جواب دیا وہو ثقیل، چونکہ ہوا وہ خفیف ہے، اور خفیف چیز جو ہوتی ہے وہ محیط کی طالب ہوتی ہے، اس لیے ہوا اوپر، اور پانی جو ہے یہ ثقیل ہے، اور ثقیل چیز مرکز کی طالب ہوتی ہے، اس لیے جو پانی ہے یہ کرۂ ہوا کے نیچے۔ مضاف، یہ بتایا کہ یہ جو ثقیل ہے یہ ثقیل مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ ثقیل ہے۔ یہ بھی سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پانی ثقیل ہے تو زمین بھی ثقیل ہے، تو پھر پانی زمین کے اوپر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، زمین نیچے کیوں ہے جبکہ دونوں ثقیل ہے؟ اور ثقیل چیز تو محیط کی طالب ہوتی ہے، تو اس کا جواب دیا ثقیل ہے مضاف، ثقیل ہے، یعنی کہ یہ ہوا کے اعتبار سے ثقیل ہے، ہوا کے، زمین کے اعتبار سے یہ ثقیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ زمین اس سے اثقل ہے، تو اس لیے زمین کیا ہے؟ وہ نیچے ہے اور پانی اوپر ہے، کیونکہ پانی زمین کے اعتبار سے خفیف ہے اور ہوا کے اعتبار سے خفیف ہے، ثقیل ہے، اس لیے ہوا کے نیچے اور زمین کے اوپر۔ چلیں جی، ثم کرۃ الماء، پھر کرۂ ماء ہے، اور یہ ثقیل مضاف ہے، مائل ہے طرف مرکز کے، ٹھیک ہے۔ ثقیل جو چیز ہوتی ہے قدیم فلسفہ کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ثقیل چیز محیط کی طالب ہوتی ہے، جو ثقیل چیز نیچے گرتی ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ثقیل چیز کے اندر قوت ہے جو اس کو مرکز کی طرف لے کر آ رہی ہے، قوت محرکہ، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں قوت دافعہ، جو اس کو لے کر آ رہی ہے مرکز کی طرف۔ اور جو جدید سائنس ہے وہ مانتی ہے کہ ثقیل چیز کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ زمین کے اندر جو ثقل ہے، کشش ثقل ہے، اس کو وجہ بناتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی وجہ سے، جس طرح کہ نیوٹن نے یہ قانون بنایا تھا جس وقت وہ ایک وبا سے بھاگ کر باغ کے اندر تھا، تو درخت سے سیب نیچے گرا، تو اس نے جب نیچے گرا تو اس نے اپنے پھر جو خیالات ہیں ان کو لڑایا، اور اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ زمین کے اندر طاقت ہے، اس نے جو سیب ہے اس کو نیچے کی طرف کھینچا ہے، اس سے اس نے گریوٹی آف ارتھ کا یہ قانون دیا تھا کہ کشش ثقل کا، کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے، یہ ثقیل چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جبکہ جو قدیم سائنس ہے، فلسفہ ہے، اس کے اندر یہ مانا جاتا تھا کہ ثقیل چیز کے اپنے اندر ایک قوت ہے، ٹھیک ہے، ثقیل کے اندر وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ مرکز کی طرف میلان کرے، اور اگر وہ خفیف ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ محیط کی طرف میلان کرے۔ چلیں، مائل الی الارض فی الجملہ، فی الجملہ یعنی کہ باقی عناصر کے اعتبار سے یہ ثقیل ہے سوائے زمین کے، زمین اسے اثقل ہے، لیکن الارض اثقل، لیکن زمین کیا ہے؟ وہ زیادہ ثقیل ہے، فسبقۃ، اس لیے زمین وہ پانی سے سبقت کر گئی مرکز کی طرف، واحاطت بالمرکز، اور زمین نے مرکز کا احاطہ کر لیا۔ چلیں جی، اور والماء اعلیٰ، اور پانی جو ہے وہ چونکہ زمین کی بنسبت خفیف ہے، اس لیے والماء اعلیٰ، پانی زمین کے اوپر ہے۔
چلیں جی آگے. وهي ليست بكرة تامة بل على هيئة كرة مجوفة قطع بعض منها ومليت بالأرض على وجه سارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة وفيه إشكال وله دفع. چلیں شاعر نے کہا وَهِيَ لَيْسَتْ بِكُرَّةٍ تَامَّةٍ، یہ جو کرۂ ہوا ہے یہ کرۂ تامہ نہیں ہے، یہ تام ایک کرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسے کرے کی حیت پر ہے جس کا اندر کھوکھلا ہے یعنی خالی ہے اندر، اور اس کو زمین کے ساتھ بھرا گیا ہو. جس طرح کہ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو اوپر والا دائرہ ہے، اوپر والا دائرہ، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا دائرہ یہ ہے کرۃ الماء، اور اس کے اندر جو دائرہ ہے یہ ہے کرۃ الارض. تو یہ اندر سے جو پانی ہے یہ گویا کہ کھوکھلا ہے نہیں ہے، تو زمین نے اس کو بھرایا کر، زمین نے پانی کو بھر دیا ہے. تو یہ ایک تام کرہ نہیں ہے جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہلالی شکل نظر آ رہی نا آپ کو، یہ ہلالی شکل یہ ہے کرۂ ماء کی. تو یہ ایک کرۂ تامہ نہیں ہے، ایک تام مستقل کرہ نہیں ہے بلکہ گویا کہ یہ اندر سے کیا ہے، خالی ہے، مجوف ہے، خالی ہے، زمین نے اس کو بھرا ہے. تو زمین اور پانی مل کر یہ ایک کرۂ تامہ بنتے ہیں، ایک کرۂ تامہ. یہ مستقل نہ پانی ہے نہ زمین ہے بلکہ مل کر یہ ایک کرۂ تامہ، نہ زمین کرۂ تامہ ہے اور نہ یہ پانی کرۂ تامہ ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ چلیں جی. وَهِيَ، اور یہ یعنی کرۂ ماء لیست بکرۃ تامہ، یہ کرۂ تامہ بل علی حیۃ کرۃ، بلکہ ایک ایسے کرہ کی حیت پر ہے مجوفہ، جو اندر سے کیا ہے، جوف دار ہے، خالی ہے. ہاں، قطع بعض منہا، جس سے کچھ حصہ قطع کر لیا گیا، نکال لیا گیا. جس طرح گویا کہ یہ آپ کو اندر والا جو دائرہ ہی ہے یہ نکال لیا گیا اس سے. اور ومولیت بالارض، اور اس کو پھر بھر دیا گیا ہے زمین کے ساتھ، علی وجہ، اس طور پر کہ سارت الارض، زمین ہو گئی، مع الماء، پانی کے ساتھ مل کر، بمنزلۃ کرۃ واحدہ، ایک کرے کے قائم مقام. سمجھ آئے گی بھی بات؟ چلیں. وفیہ اشکال ولہ دفع، یہاں سے شارح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ زمین اور پانی مل کر ایک کرہ بنتے ہیں، یہ بمنزلہ کرہ واحدہ کے ہیں. بمنزلہ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کرہ نہیں ہے بلکہ یہ مل کر ایک کرہ بنتے ہیں، مستقل کرہ نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ، تو مل کر. تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے، بلکہ سوال سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں تمہید کے طور پر، کہ اس پر اتفاق ہے کہ زمین کی شکل وہ کروی ہے، زمین کی شکل کروی ہے، یہ کرہ ہے ایک زمین. اور نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ زمین کا مرکز اور پانی کا مرکز متحد ہے، یعنی دونوں کا مرکز مرکز عالم ہے. دونوں کا مرکز، زمین کا مرکز بھی مرکز عالم اور پانی کا مرکز بھی مرکز عالم. یہ دونوں باتیں اتفاقی ہیں. زمین کا کروی ہونا بھی کیا ہے، اتفاقی ہے، اور دونوں کا مرکز مرکز عالم ہونا یہ بھی کیا ہے، اتفاقی. اب اس کے بعد اشکال ہوتا ہے اس عبارت پر جو کہا سارت الارض مع الماء بمنزلۃ کرۃ واحدہ، کہ زمین پانی کے ساتھ مل کر یہ بمنزلہ کرۂ واحدہ کے. اس پر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آتی ہے. دو خرابیوں میں سے یا تو یہ کہ زمین کرہ نہیں ہے زمین، یا یہ کہ دونوں کا مرکز ایک نہیں ہے، دونوں کا مرکز ایک نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ زمین کا ایک حصہ مکشوف ہے نا، پانی سے باہر ہے نا، اور اکثر حصہ تو پانی کے اندر ہے. یہ جو مکشوف ہے حصہ زمین کا، اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ یہ باقی سطح سے مرتفع ہے یا نہیں. باقی سطح سے، ہاں، زمین کی باقی سطح سے مرتفع ہے یا، یعنی اوپر کو اٹھا ہوا ہے یا نہیں. اگر کہو کہ باقی سطح سے یہ مرتفع ہے، باقی سطح سے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ دونوں کا مرکز ایک ہوگا، پانی کا مرکز اور زمین کا مرکز ایک ہوگا. لیکن پھر اس صورت کے اندر لازم آئے گا کہ زمین کرہ نہ ہو. زمین، یہ جس طرح کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر یہ کرۂ ارض ہے اور باہر یہ کرۂ ماء ہے، پانی کا کرہ. دونوں کا مرکز ایک ہے. یہ والا نقطہ نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ دونوں کا مرکز ہے. اس صورت میں دونوں کا مرکز تو ایک ہے، لیکن یہ جو اوپر قدر مکشوف ہے یہ زمین کے باقی سطح سے مرتفع ہے، بلند ہے، باقی سطح سے بلند ہے. تو اب اس صورت کے اندر پھر لازم ہے کہ زمین کروی نہ ہو.
کیونکہ یہ جو قدر مکشوف ہے اس کے اوپر پہاڑ بھی ہوں گے، کیا ہوں گے، اور کھائیاں بھی ہوں گی اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر زمین کرہ نہیں ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر یہاں فرض کریں ایک پہاڑ ایسا جاتا ہے، یہ ایسے پہاڑ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں سمجھ لیں یہ کھائی ہے اندر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب مرکز سے یہ جو خط نکلے گا یہ بڑا ہوگا، اور یہ جو خط نکلے گا جو یہ چھوٹا ہوگا۔ کرہ اس شکل کو کہتے ہیں، اس جسم کو کہتے ہیں کہ مرکز سے محیط تک جتنے بھی خط نکلے وہ برابر برابر ہوں۔ اب یہ برابر برابر نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ تو پھر کیا لازم آئے گا کہ زمین کروی نہیں ہے۔ اگر قدر مکشوف کو کہے کہ یہ مرتفع ہے، بلند ہے، پھر اس صورت کے اندر مرکز تو دونوں کا سیم ہوگا، ایک ہوگا، یہ مرکز عالم دونوں کا ہوگا مرکز، لیکن پھر اس صورت کے اندر زمین کروی نہیں ہوگی، جبکہ اتفاق ہے کہ زمین کیا ہے، کروی ہے۔ بات سمجھے؟ ایک دوسری بات، اگر کہو کہ یہ جو قدر مکشوف ہے یہ مرتفع نہیں ہے، بلکہ ایسے ہے کہ جو پانی ہے زمین کے ارد گرد یہ آہستہ آہستہ تدریجاً یہ رقیق ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جہاں زمین اور یہ پانی ملتے ہیں وہاں جا کر پانی منتفی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہ تصویر ہے، یہ سائڈ پہ پانی ہے، یہ پانی آہستہ آہستہ کیا ہے، رقیق ہو رہا ہے، رقیق ہوتے 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 حتیٰ کہ ایک نقطے پر جا کر یہ مل جاتے ہیں، ان کی ملاقات، اب وہاں پانی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر یہ ہو، یہ آپ اس طرح کہتے ہو، تو پھر اس صورت کے اندر ٹھیک ہے کہ زمین کرہ ہے، یہ پورا آپ کو نظر آ رہا ہے، زمین کرہ، یہ کرہ ہے، کیونکہ ہم جتنے خط نکالیں گے یہ ہے، اس سے ہم جتنے خط نکالیں گے محیط کی طرف وہ سب کیا ہے، برابر برابر، سمجھ رہے بات؟ ہاں برابر برابر ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر لازم آئے گا کہ زمین کا مرکز اور پانی کا مرکز ایک نہ ہو۔ زمین کا مرکز تو یہ ہے اور پانی کا مرکز یہ ہے، سمجھے بات؟ تو یہ ہے اس کلام کے اندر اعتراض ہے، دو خرابیوں میں سے ایک ہے، یا کیا ہے، زمین کروی نہیں ہے، یا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قدر مکشوف ہے زمین کی، جو پانی سے باہر ہے، وہ یا تو کیا ہے، مرتفع ہے، ٹھیک ہے، باقی سطح سے مرتفع بلند ہے، یا یہ کہ بلند نہیں ہے۔ اگر بلند ہو تو پھر اس صورت کے اندر لازم ہے کہ زمین کروی نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر پہاڑ بھی ہیں، کھائیاں بھی ہیں، تو جہاں پہاڑ ہیں وہاں مرکز سے ایک خط وہ بڑا بنے گا، اور کھائی جہاں ہے وہاں چھوٹا، تو یہ مرکز سے محیط کی طرف نکلنے والے خط برابر نہیں ہیں، سمجھے؟ تو زمین کروی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قدر مکشوف جو ہے وہ مرتفع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی سے بالکل باہر ہے، اونچی ہے، بلند ہے باقی سطح سے، بلکہ اس طرح ہے کہ پانی جو زمین کے ارد گرد ہے یہ تدریجاً رقیق ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک نقطے پر جہاں ملاقات ہوتی ہے زمین کی اور پانی کی تو وہاں جا کر پانی منتفی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صورت ہو تو پھر اس صورت کے اندر ٹھیک ہے کہ زمین کروی ہے، پانی بھی کیا ہے اسی طرح، لیکن پھر اس صورت کے اندر لازم آئے گا کہ زمین کا مرکز اور پانی کا مرکز متحد نہ ہو، ایک نہ ہو بلکہ الگ الگ ہو۔ سوال سمجھ آ گیا جی؟ تو شارح کہتے ہیں وَلَهُ دَافِعٌ، یہ اشکال ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب سوال ہوتا ہے نا، شکیں لے کر سوال ہوتا ہے، اس کے جواب دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا شق اول کو لے کر جواب دیا جاتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ شق ثانی کو لے کر جواب دیا جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے دونوں شقوں کو لے کر جواب دیا جاتا ہے، اور کبھی انداز یہ ہوتا ہے ان میں سے کسی شق کو بھی اختیار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کئی انداز۔ یہاں جو جواب ہے شقوں سے اعتراض ہے، دو شقوں سے، تو دونوں شقوں کو لے کر جواب دیا جا سکتا ہے، دونوں شقوں کو لے کر جواب دیا جائے۔ ہم پہلے لیتے ہیں پہلی شق کیا ہے، قدر مکشوف مرتفع ہے، تو پھر زمین کے اوپر کیا ہے، پہاڑ ہیں، کھائیاں ہیں، تو لازم آئے گا کہ زمین کروی نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ، ان کی جو مقدار ہے وہ معتد بھی نہیں ہے، معتد بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے معتد بھی نہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ اتنا بڑا پہاڑ، تو معتد بھی نہیں ہے زمین کے قطر کے اعتبار سے، زمین کے آگے بیان کریں گے، زمین کے قطر کے اعتبار سے کوئی یعنی کہ حصن جو یہ پہاڑ جو زمین کے اوپر ہیں یہ زمین کو کرہ ہونے سے خارج نہیں کرتے، اگرچہ حقیقتاً زمین کروی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جو خطوط مرکز سے نکلتے ہیں محیط تک یہ برابر برابر نہیں ہے، حقیقتاً برابر برابر نہیں ہے، تو زمین کرہ نہیں ہے حقیقتاً، لیکن حصن کرہ ہے۔
اگرچہ اس کے اوپر ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی چوٹی پہاڑ ہے زمین کے اوپر، لیکن حصن کیا ہے یہ آگے تفصیل کے ساتھ یہ بحث آئے گی، لیکن آپ کو میں اتنا بتاتا ہوں کہ آپ ایک ایسا کرہ فرض کریں کہ جس کا محیط 1 فٹ ہو، جس کا محیط جس طرح کہ یہ ہمارا کرہ ہے، ہمارا جس کو پکڑو ہمارا کرہ، اور اس کے اوپر آپ جو لیں، جو کا دانہ، اور اس کے ارزن آپ 7 حصے کریں، اس کے ارزن ایسے طولن نہیں بلکہ ارزن کتنے کریں 7 حصے، اور پھر ان میں سے ایک حصہ 7واں حصہ جو کا آپ اس کے اوپر رکھ دیں، اس کرے کے اوپر، بتائیں محسوس ہوگا آپ کو اس کی بلندی ارتفاع محسوس ہو؟ بس اسی طرح ہے زمین کے اوپر جو سب سے اونچا اور بڑا پہاڑ ہے اس کی حیثیت زمین کے اوپر ایسے ہے جس طرح کہ یہ 1 فٹ قطر والا کرہ ہو اور اس کے اوپر ہم جو کے 7 حصے ارزن کریں اور ان میں سے ایک حصہ اس کرہ کے اوپر رکھیں، تو جس طرح یہ اس کی حصن کرویت کے منافی نہیں ہے، اس طرح زمین کے اوپر پہاڑوں کا ہونا یہ بھی زمین کی کرویت کے منافی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چلیں سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ تو تھا پہلی شق لے کر جواب، اب ہم دوسری شق لے کر جواب دیتے ہیں۔ دوسری شق کیا ہے کہ جو قدر مکشوف ہے مرتفع نہیں ہے، قدر مکشوف مرتفع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس جواب سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں، جواب سے پہلے تمہید یہ ہے کہ کرہ کا ایک ہوتا ہے مرکز ثقل اور ایک ہوتا ہے مرکز حجم، ایک مرکز ثقل اور دوسرا مرکز حجم۔ حجم سمجھتے ہیں؟ حجم یہ مقدار ہوتی ہے، اور ثقل جو اس کے اندر وزن ہے وہ ثقل کہلاتا ہے۔ اب سمجھیں مرکز ثقل اور مرکز حجم کو سمجھیں۔ مرکز حجم لے لیں، یہ آپ نے جو مرکز کی پیچھے تعریف پڑھی ہے اقلیدس کے اندر پڑھی یا یہاں دیکھا، یہ مرکز حجم ہے۔ مرکز حجم کسی بھی کرہ کے اندر وہ نقطہ ہوتا ہے کہ اس نقطے سے ہم جتنے خط محیط کی طرف نکالیں وہ برابر وہ، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ وہ نقطہ ہے کہ جب ہم کرہ کو ایک سطح مستوی کے ساتھ اس نقطہ کے اوپر کاٹیں تو کرہ کے 2 برابر حصے نکل آئیں، حجم کے اعتبار سے 2 برابر حصے نکل آئیں۔ یہ جو مرکز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکز حجم، یہ مرکز حجم کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرکز ثقل۔ مرکز ثقل یہ ہوتا ہے کہ کرہ کے اندر ایسا نقطہ کہ ہم کرہ کو ایک سطح مستوی کے ساتھ اس نقطے کے اوپر کاٹیں اس طرح کہ کرہ 2 باعتبار وزن کے 2 برابر حصوں میں منقسم ہو جائے، باعتبار وزن کے 2 برابر حصے، یعنی فرض جتنا اس کا وزن ہے حصے کا، دوسرے حصے کا بھی اتنا ہی وزن ہو، اس کو کہتے ہیں مرکز ثقل۔ سمجھ آ گیا مرکز ثقل؟ اور اب تھوڑی سی اور تفصیل سمجھ لیں۔ بعض کرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مرکز ثقل اور مرکز حجم سیم ہوتا ہے، متحد۔ یہ وہ کرہ ہوتا ہے کہ جس کے اجزاء حجم کے اعتبار سے متشابہ ہوں، اجزاء میں تشابہ پایا جائے باعتبار حجم کے، یعنی ہر ایک جز باعتبار وزن کے ایک جیسی، باعتبار، جس طرح مثال کے طور پر یہ ہمارا کرہ، ٹھیک ہے، یہ تانبے کا ہے، تو یہ باعتبار اجزاء کے کیا ہے؟ متشابہ ہے، تشابہ پایا جاتا ہے اس کے اجزاء میں، کس اعتبار سے؟ وزن کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور بعض کرے ایسے ہوتے ہیں کہ وزن کے اعتبار سے اجزاء میں تشابہ نہیں ہے، فرض کریں اس کا جو نصف ہے وہ تانبے کا رکھیں اور نصف آپ لکڑی کا لگا دیں، نصف لکڑی کا، تو اب بتائیں زیادہ وزنی کون سی چیز ہے، لکڑی ہے یا تانبا؟ سمجھ آئی بات؟ اب ایسا کرہ جس طرح کہ یہ کرہ، اس کا مرکز حجم اور مرکز ثقل سیم ہوں گے، متحد ہوں گے، سمجھ آئی بات؟ اور اگر ایسا کرہ کہ جس کے اجزاء میں تشابہ نہ پایا جائے بلکہ اس کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو وزنی ہیں، بھاری ہیں، ثقیل ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو خفیف ہیں، مثلا یہی لے لیں آدھا ہم لکڑی کا، تو پھر اس صورت کے اندر مرکز حجم اور ہوگا، مرکز ثقل اور ہوگا۔ مرکز حجم وہ ہوگا بالکل وسط میں، درمیان میں، ٹھیک ہے، یہ مرکز حجم، لیکن مرکز ثقل جو ہوگا وہ ہوگا اس کے تانبے والے حصے کے اندر، اس کے تانبے والے حصے کے اندر۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی، اب اس تمہید کے بعد جواب سمجھے۔ سوال کیا تھا کہ اگر قدر مکشوف مرتفع نہ ہو تو پھر لازم کیا آئے گا کہ دونوں کا مرکز ایک نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس مرکز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ لے کر، یہ مرکز ارض ہے، یہ مرکز ارض ہے اور یہ مرکز ہوا ہے، مرکز ایک نہیں ہے،
یہ مرکز ہے مرکز ثقل، یہ مرکز ثقل ہے، سمجھ آئی بات؟ اور جو یہ ہے کہ اتفاق ہے کہ زمین کا مرکز اور پانی کا مرکز متحد ایک ہے، اس سے مراد ہے مرکز حجم ہے، مرکز ثقل نہیں، مرکز ثقل نہیں، اس لیے کہ یہ جو حصہ نا جو مغمور ہے وہ وزنی ہے، اور جو معمور ہے وہ خفیف ہے، وہ اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ زمین کا کچھ حصہ مغمور ہے نا پانی کے اندر، اور کچھ حصہ کیا ہے؟ معمور ہے، آباد ہے۔ تو جو آباد ہے وہ ہلکا اس لیے اوپر کو اٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، اور جو مغمور ہے وہ کیا؟ ثقیل ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو مرکز ثقل ہوگا نا وہ ہوگا پانی کے اندر، وہ مرکز ثقل۔ جو بات ہو رہی ہے مرکز کی، وہ مرکز مرکز ثقل ایک ہے، اور مرکز جو حجم ہے جس پر اتفاق ہے وہ ہے مرکز ثقل، سمجھ آ گئی بات جی؟ ہاں، دوبارہ پھر آپ اس جواب کو سمجھیں، یہ واضح نہیں ہوا۔ جواب کیا ہے کہ ان زمین کا اور پانی کا ایک ہے مرکز ثقل، اور دوسرا کیا؟ مرکز حجم ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، زمین جو ہے نا، زمین کا کچھ حصہ ثقیل ہے، کچھ خفیف ہے، کچھ حصہ ثقیل اور کچھ خفیف یہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے جو معمور ہے، جس پر آبادی ہے، اور جو مغمور ہے یہ کیا؟ ثقیل ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اب یہ ہے کہ جو ہے کہ ان دونوں کا جو مرکز ہے وہ مرکز کیا ہے؟ ایک ہے، تو وہ ہے مرکز ثقل، مرکز زمین کا مرکز اور پانی کا مرکز وہ کیا ہے؟ متحد ہے، اگرچہ جو مرکز حجم ہے وہ متحد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا وہ جو اعتراض ہے کہ اتفاق ہے کہ دونوں کا مرکز ایک ہے، اور یہاں لازم آ رہا ہے کہ دونوں کا مرکز ایک ہے، تو اس کا جواب یہ کہ مرکز ایک ہے اور وہ ہے مرکز ثقل، ٹھیک ہے جی؟ اور جو آپ نے کہا کہ مرکز ایک نہیں ہے، یہ ہے مرکز حجم، اس پر اتفاق نہیں ہے، تو جس پر اتفاق ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس پر جو ایک نہیں ہے اس پر اتفاق نہیں ہے، لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ چلیں جی، وفیہ اشکال، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اور وَلَهُ دَفْعٌ، اور اس اشکال کا دفع ہے، جواب بھی موجود ہے۔ چلیں جی آگے۔ ويتدرس سطحه أما المحدب فلما فيه من الأمواج وأما المكعر فلتداريس ما فيه من الأرض۔ آگے بھی پڑھ دیں۔ وأراد بتداريس الهواء التداريس التي توجب تدرس سطحه، وفي بعض النسخ بتداريس الهواء والأرض وهو ظاهر۔ چلیں، کرۂ ماء آیا، اب بیان کرتے ہیں اس کی دو سطحیں، جس طرح کہ کرۂ نار کی سطح بیان کی، پھر کرۂ ہوا کی سطح بیان کی، اب کرۂ ماء کی سطح بیان کرتے ہیں۔ چونکہ جو کرۂ ماء ہے اس کا محدب یہ متلاصق ہے کس کے ساتھ ہے؟ کرۂ ہوا کے مکعر کے ساتھ، تو لہذا وَيَتَدَرَّسُ سَطْحَهُ، اس کی جو دونوں سطحیں ہیں پانی کی وہ دونوں سطح متدرس ہیں، ان میں تداریس پائی جاتی ہیں، یعنی اس کی سطح محدب کے اندر بھی تداریس اور اس کی سطح مکعر کے اندر بھی تداریس۔ آگے کا بتداریس الہوا، ہوا کی تداریس کی وجہ سے، ہوا کی یعنی ہوا میں تداریس ہیں، اس وجہ سے پانی کی دونوں سطحوں کے اندر بھی کیا ہے؟ تداریس ہے، سمجھ آئے بات؟ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ ہوا کی تداریس کی وجہ سے پانی کی دونوں سطحوں میں تداریس ہے، سطح محدب میں اور سطح، سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کی سطح مکعر ہے محدب ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہوا کی تداریس کی وجہ سے اس میں کیا ہے؟ تداریس ہیں، کیونکہ پانی کے اوپر ہوا ہے نا، تو ہوا کی تداریس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پانی کے اندر تداریس ہوگی۔ لیکن یہ جو کہا کہ اس کی جو سطح مکعر ہے اس کے اندر بھی تداریس ہے ہوا کی وجہ سے، تو ہوا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نیچے تو کیا ہے؟ مکعر تو متلاصق ہے زمین کے ساتھ، ہوا تو اوپر ہے، سطح محدب تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر تداریس آئیں ہوا کی تداریس کی وجہ سے، لیکن جو سطح مکعر ہے وہ تو متدرس نہیں ہے ہوا کی تداریس کی وجہ سے، بلکہ وہ تو زمین کی تداریس کی وجہ سے۔ سوال سمجھے؟ اس کے دو جواب دیے ہیں شارح نے۔ پہلا جواب التداریس التی توجب تدرس سطحیہ، کہ یہ جو بتداریس الہوا میں تداریس ہے،
اس تداریس سے مراد وہ تداریس ہیں جو پانی کی دونوں سطحوں میں تدرس کا سبب بنے، پانی کی سطحوں میں ہاں وہ تداریس ہیں۔ اب آگے عام ہے وہ تداریس ہوا کی تداریس ہوں یا کیا ہوں، زمین کی تداریس ہوں، ہوا کی تداریس ہوں یا، تو یہاں عموم مجاز ہے، کیا ہے؟ یعنی تداریس الہوا سے ہم ہوا کی تداریس مراد نہیں لیتے، بلکہ تداریس کا ہم ایسا معنی لیتے ہیں جو ہوا کی تداریس کو بھی شامل ہے اور ارض زمین کی تداریس کو بھی شامل ہے۔ یعنی تداریس سے مراد وہ تداریس ہیں جو پانی کی جو سطح ہیں، سطح محدب اور سطح مقار، ان کی تداریس کا سبب بنتی ہیں۔ آگے عام ہے کہ وہ کیا ہوں، ہوا کی تداریس ہوں یا ہوا کی تداریس سے سطح محدب میں تداریس آ گئی، ہوا کی تداریس یہ سبب بنی سطح محدب کی تداریس کی، اور زمین کی جو تداریس ہیں یہ سبب بن گئی سطح مقار کی تداریس کی، تو عموم مجاز کے طور پر۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخہ تو یہی ہے بتداریس الہوا، اس نسخے پر سوال ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک دوسرا نسخہ ہے، وہ ہے بتداریس الہوا والارض، بتداریس الہوا کہ پانی کے اندر پانی کی سطح محدب اور پانی کی سطح مقار میں تداریس ہیں، ہوا کی تداریس اور زمین کی تداریس کی وجہ، لہذا سرے سے اشکال ہی وارد نہیں ہوتا، سرے سے حتیٰ کہ ہمیں مجاز کا ارتکاب کرنا پڑے اشکال ہی وارد نہیں ہوتا، اس صورت میں اعتراض ہی نہیں ہے، کیونکہ اب پانی کی جو سطح محدب ہے وہ ہوا کی تداریس کی وجہ سے، اور جو سطح مقار ہے وہ زمین کی، کہا کہ اس کی دونوں سطح متدرسین میں تداریس پائی جاتی ہیں، بتداریس الہوا یہ سطح محدب کی میں تداریس آ گئی، اور والارض یہاں سطح مقار کے اندر تداریس آ گئی۔ چلے جی، وَيَتَدَرَّسُ اور متدرس ہوتی ہیں اس کی دونوں سطحیں، ٹھیک ہے، آگے شارح بیان کر دونوں سطح کون سی ہیں، ایک سطح محدب اور دوسری وضاحت کرتے ہیں۔ سطح محدب وہ ہے متدرس، کیوں؟ اس لیے کہ امواج ہیں پانی کے اندر، اور مقعر وہ کیوں ہے؟ کیونکہ زمین کے اندر تداریس ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر پانی کے اندر تداریس آ گئی۔ اما المحدب بہر المحدب فلی معافی، تو واسطے ان کے کہ جو اس کے اندر ہیں امواج سے، موج پانی کے اندر جو امواج ان کی وجہ سے تداریس۔ وہ اما المقعر اور بہر المقعر فلی تداریسی، تو پس واسطے تداریس ان کے جو ہیں ہاں اس کے اندر زمین سے، جو زمین سے تداریس ہے۔ چلے، وہ ارادہ اور ارادہ کیا بتداریس الہوا سے، کس کا؟ ان تداریس کا کہ توجبو جو سبب بنتی ہیں تدرس کا دو سطحیں پانی کی دونوں سطحیں کے تدرس کا سبب بنتی ہیں، اور بیچ بعض نسخوں کے بتداریس الہوا والارض ہے وہ ظاہر، اور یہ ظاہر ہے، یعنی اس صورت میں اشکال ہی نہیں، مجاز کا ارتکاب بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں بس کریں۔